السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر اس وقت آپ کے سامنے ایک اخبار کی ہیڈ لائن چل رہی ہو تو اس سے پروگرام کے موضوع کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہر الیکشن میں نون لیگ کا صفایا کر دے گا۔ پرویز الہی صاحب نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور یہ ریلی تھی ساہیوال کے اندر جو ضمنی الیکشن ہوا اس کے حوالے سے۔ آج نتیجہ سامنے آ گیا تو نتیجہ کوئی ایسا نہیں تھا جو پرویز الہی صاحب کا خیال تھا۔ مسلم لیگ نون نے اس اتحاد کا صفایا کر دیا، اور مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایک بھاری اکثریت سے جیتے، جو ان آفیشیل اس کو میں فی الحال کہوں گا تقریباً 21 یا شاید 22 ہزار کی لیڈ سے وہ جیتے۔ کیا یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے الیکشن یا سیاسی ٹرینڈز کی عکاسی کرتا ہے؟ آپ نے ایک جو سروے ہے اس کا بھی ذکر سنا ہوگا۔ اس سروے کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا۔ سروے میں یہ کہا گیا کہ نون لیگ کے جو قائد ہیں ان کی جو پاپولیرٹی ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے، 55% کے قریب ہے شاید۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو یہ سروے آ رہے ہیں اور الیکشن رزلٹ ہے، کیا واقعتاً یہ صحیح عکاسی کرتے ہیں سیاسی حقیقتوں کے، اور آنے والے دنوں میں کس طرف سے ہمیں امید ہے کہ نئی حکومت بن سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن اقبال صاحب، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں، ممبر ہے قومی اسمبلی کے، ان کے ہم مشکور ہیں۔ ان کے برابر میں ہمایوں اختر خان صاحب، جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، اور آج کل بات چیت ان کی چل رہی ہے نون لیگ کے ساتھ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تسنیم احمد قریشی صاحب، ممبر ہے قومی اسمبلی کے پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ذرا پہلے بریفلی میں ایک سینس لے لوں، احسن اقبال صاحب، آپ کے خیال میں یہ الیکشن کا جو رزلٹ آیا، اگر یہ کسی بھی ضمنی کے الیکشن کے رزلٹ کو ہمیں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ متوقع رزلٹ تھا، آپ کا خیال تھا کہ یہ اس طرح ہی جیتے گی یا کچھ اس میں؟ دیکھیں، ہماری توقع سے بڑھ کر کامیابی ملی ہے۔ یقیناً اس میں ہمیں یہ امید تھی کہ ہم کامیاب ہوں گے، لیکن کاف لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر اس الیکشن کو لڑا، اور اس حوالے سے چودھری پرویز الہی صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ ہمارا یہ ایک ڈیڈلی کمبینیشن ان کے بقول تھی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے کیو لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کے مقابلے میں دگنے ووٹ حاصل کیے، تقریباً 40-41 ہزار ووٹ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو ملے اور 20 ہزار کے قریب اس کولیشن کو ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ضرور ہے، کیونکہ طلعت صاحب آنے والے الیکشن کے اندر اس حکومت کی پرفارمنس ایشو ہوگی۔ لوگ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا جو پچھلا زرداری رجیم کی، میں اسے زرداری رجیم ہی کہوں گا چونکہ وزیر اعظم صاحب ایک کٹ پتلی ہیں اس سیٹ اپ کے اندر، اس پورے سیٹ اپ کی قیادت زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ تو زرداری صاحب کی قیادت میں جو پالیسیز اس ملک میں چلائی گئی ہیں، کیا پاکستان کے عوام 5 سال انہیں مزید بھگتنا چاہتے ہیں یا وہ اس حکومت کو باہر نکالنا چاہتے ہیں؟ تو ساہیوال کے جو گاؤں ہیں محبت خان کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو ایک گوالا ہے اور اپنی زندگی آرام سے گزارا ہے، اس نے جو ووٹ ڈالا، اس نے اتنے بڑے بڑے ایشوز کو دیکھ کے ووٹ ڈالا ہے۔ طلعت، لوڈ شیڈنگ، کون سا محبت خان چھوڑ کے، چیچو کی ملیاں چھوڑ کے آپ کلات چلے جائیں، آپ شکارپور چلے جائیں، آپ کسی کوہاٹ کے گاؤں میں چلے جائیں، قبائلی، یہ لوڈ شیڈنگ نے تو لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ پھر مہنگائی کا جو سودا ہے، یہ تو پاکستان کا ہر شہری، چاہے سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، شہر دیہات میں رہتا ہے، اس کو اپنے لیے جا کے بازار سے سودا لے کر آنا ہے۔ تو بڑے ایشو پر ووٹ پڑا ہوگا آپ کے خیال میں وہاں پہ؟ دیکھیں، جو دیہاتی ہمارے حلقے ہیں، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے سیاسی ایشوز کا، جس میں پولیٹیکل پارٹی، اس کی پاپولیرٹی کا رول ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کا کہ وہ کیسا ہے، اور تیسرا حصہ ہوتا ہے وہاں کی گروپنگز، جنہیں ہم دیہات میں دھڑے بندیاں کہتے ہیں، ان کی کولیشن کون سی ہے جو اسے سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ 3 عناصر مل کر ایک دیہاتی علاقے میں یا جو غیر شہری حلقے ہیں ان کے اندر فیصلہ کریں۔ لیکن آپ خوش ہیں کہ جی یہ پڑھ ذرا تسنیم صاحب آپ سے، پھر اس کو ہمایوں صاحب سے بات کرتے ہیں۔ یہ توقع تھی کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا کچھ الٹا ہو گیا یہاں پہ؟ دیکھیں، آج جو الیکشن ہے ابھی اس کا باضابطہ رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا، تو ابھی وہاں پر اتنا بے ضابطہ بھی نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ وہاں پر انتظامیہ کا کیا کردار تھا، وہ کل تک آپ کو تمام معلومات آ جائیں گی۔ اس میں ڈی پی او کا کیا کردار تھا، کیونکہ پنجاب کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے، اور اس میں ڈی سی او کا کیا کردار تھا۔ تو اسی طرح میں چھوٹی مثال دیتا ہوں، تو پچھلے دنوں جو 1 سال پہلے گجرانوالہ میں الیکشن ہوا، وہاں ہمارے کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں تصدق صاحب۔ اسی طرح جمشید دستی ہیں، ان کا الیکشن ہوا، وہ بھی جیتے ہیں۔
اسی طرح بہاولپور میں ہم جیتے ہیں, اسی طرح ہم سرگودا کے اندر نون لیگ کو ہرایا ہے ہم نے. وہاں پہ ڈی پی او کا اور اسی طرح میں خود شاید ان چیزوں کا وہ بات میں کرنے لگا ہوں. سرگودا کے اندر مظہر قریشی کا الیکشن تھا جہاں پر سلاب آر پی او جوید اسلام, اس کا نام میں اس لیے دے رہا ہوں, وہاں بیٹھ کر یہاں پر ہمارے دوست نون لیگ کے جنہوں نے ایک سکول کے اندر رزلٹ سارا مینیج کیا, رزلٹ بنایا. ایک پولنگ سٹیشن پر میں جاتا ہوں نہنگ میں جو سلاب میں 12 بجے کے قریب, میں سٹاف سے پوچھتا ہوں یہ کیا پوزیشن ہے, انہوں نے کہا جی نہ آپ کا کوئی پولنگ ایجنٹ ہے نہ نون لیگ والوں کا. میں ووٹ کتنے ہیں, ابھی تک کوئی نہیں آیا. 3 بجے میں واپس آتا ہوں, اس سے میں نے پھر پوچھا, انہوں نے کہا یہ صرف 10 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. اور شام کو جب 5 بجے رزلٹ آتا 800 کی لیڈ سے اس پولنگ سٹیشن سے مچھلیوں کے ووٹ ڈال کر سلاب میں سے نکال کر ووٹ ڈالے گئے. یہ ان کا کردار ہے. آپ کا جیتا ہاں نہیں جیتا ان کا ہی, اس میں ان کا جیتا, میں وہ کردار بتا رہا ہوں کہ ڈی سی او کا کیا کردار تھا اس کا. آپ گجرانوالہ کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس رزلٹ کے لیے جو تصدق صاحب ہمارے ایم این اے جیتے ہیں ان کے 10 لوگ پریزائڈنگ آفیسر غائب کر دیے گئے. رانا ثناء اللہ صاحب سرکٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آر پی او کو جب تھریٹ کیا گیا 5-6 ہزار کا جلوس گیا, انہوں نے کہا وہ پریزائڈنگ آفیسر میں دے نہیں تو ہم آگ لگا دیں گے. آپ کا کہنا ہے کہ اس الیکشن میں بھی پھر میں بتا رہا ہوں جو میرے علم میں ہیں, انہوں نے اسی وقت رانا ثناء اللہ صاحب کو فون کیا آر پی او صاحب نے کہ جناب یہاں پر یہ پوزیشن ہے, آپ سرکٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں, آپ آ کر فیس کریں ان کو, ادروائز وہ لوگ جو ہے واپس کریں, نہیں تو بڑی خرابی بنے گی. وہ لوگ واپس آئے اور اس کی آر پی او کی وجہ سے میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. اس حوالے سے دیر ہو گئی ہے, مجھے موقع نہیں ملا, ان کی وجہ سے وہ الیکشن ہمارا اور اسی طرح تصدیق کے حوالے سے بات مکمل کر لیں. اصل میں جو ٹرینڈ ہے جو یہاں پر طاقتور ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں سب کو کھا جوں, لیکن یہ ہمت ہوتی ہے اس کینڈیڈیٹ کی یا ان کے دوستوں کی کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں. اور میں سمجھتا ہوں آج ہمیں ان چیزوں کے اوپر ضرور ڈسکشن کرنی چاہیے. ابھی کرتے ہیں. پہلے سائیوال کو ذرا میں ایک ہمایوں اختر صاحب سے رائے لے لوں. تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ جو انکمبنٹ حکومت ہے, انتظامیہ ہے, بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لیڈ زیادہ تو نہیں ہو گئی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایویڈنس ہے پرانے الیکشن سے. واٹ از یور اسسمنٹ؟ ایک آپ نے پاکستان کے گوالے کی بات کی. سب سے زیادہ جو سیاست کا پتہ ہوتا ہے وہ پاکستان کے گوالے کو پتہ ہوتا ہے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. میں نے کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا, لیکن کہ وہ کس برادری کا ہے میں اس کو بھی جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں بائی الیکشنز کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. ٹھیک, ہم اپنے دور میں 2002 سے 2007 تک ہر بائی الیکشن جیت گئے تھے. جنرل الیکشن ایک اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک, اور اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ عوام کا کیا رجحان ہے. دیکھیے عوام کی حالت اس وقت بہت ہی بری ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی عوام اتنی پریشانی میں آج تک کبھی مبتلا ہوئی ہے, چاہے وہ اقتصادی اعتبار سے ہو, مہنگائی ہو, نوجوانوں کی نوکریاں ہوں, سیکیورٹی سچویشن جو ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے. جو عوام دیکھیے دوست ممالک بھی جو ہوتے ہیں نا, وہ آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں, دوستی نبھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی لیٹ جائیں. دوستوں کے ساتھ بھی جو نیگوشیٹ کیا جاتا ہے وہ کوئی طریقہ کار کے تحت اور ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ساری دنیا میں. تو اپنے انٹرسٹ کے لیے سٹینڈ عوام سمجھ رہی ہے کہ ہم نہیں لے رہے. ڈرون حملے ہو رہے ہیں, اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, کسی کو پتہ ہے کچھ نہیں. عوام جو ہے وہ پریشان ہے. اب ہو کیا رہا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس دن پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی علیحدہ ہوئے پنجاب میں, تو میں نے کسی پروگرام میں شاید آپ کا ہی ہو, میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ آج سے پی ایم ایل این ریئل اپوزیشن بن گئی ہے. ٹھیک, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بتدریج پیپل پارٹی کے خلاف اٹیکس زیادہ کر رہی ہے اور وہ اپوزیشن بن کے اب ابھر رہی ہے. اس میں آپ 2-3 ٹرینڈز دیکھیں گے کہ اگر آپ سروے کو لیں, اور وہ سائنٹیفک سروے ہوتا ہے, گیلپ از اے سائنٹیفک سروے, آئی نو دس آرگنائزیشن, لیکن وہ سروے ریلیز ہونا نہیں تھا. بہرحال وہ ایک پریزنٹیشن پر بیس کرتا تھا. پوائنٹ از کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی سیاستدان اس دور سے ایسوسیٹڈ ہے, اور اس میں اب چودھری بھی اسی میں لمپ ہو گئے ہیں, وہ اب نیگیٹو پہ چلے گئے ہیں سارے. ٹھیک, اور جو سیاستدان باقی وہ چیف جسٹس یا آرمی چیف کو چھوڑے, انہوں نے الیکشن تو پروبیبلی نہیں لڑنا,
لڑوانا ضرور ہے جی لڑوانا ضرور ہے. میں نے پروبیبلی کا لفظ استعمال کیا ٹھیک ہے. سو جو دو ریلیونٹ ہیں وہ نواز شریف اور عمران خان صاحب، اب عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے. میری نظر میں ان میں سے جو بھی پارٹی اپنے گرد ایک کولیشن بنانے میں کامیاب ہو جائے گی وہ تیزی سے آگے نکلے گی. نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کے پاس یہ ہے کہ ایک پرانی پارٹی ہے اور اس کے پاس پورا ایک سٹرکچر موجود ہے، اس کے پاس کینڈیڈیٹس موجود ہیں، اور یہ الائنس بلڈنگ میں تجربہ بھی اور وہ زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. جو اچھا اپنے ارد گرد بڑا الائنس بنا گیا، کیونکہ پھر جو تیسری قوت ہے اس کو عوام ڈٹرمن کرے گی الیکشن کے وقت کہ آیا یہ جو تیسری قوت ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ان کی کوئی چانس بنتی ہے. کیونکہ 1997 کا اپنا تجربہ سامنے رکھیے، اس وقت بھی عمران خان صاحب تھے، قابل احترام شخصیت ہیں، قاضی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں، لیکن جو ووٹر ہے وہ اتنا پریشان ہوتا ہے اور اس وقت ہوگا پریشان اس وقت کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی نئے لوگ آئیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ آئیں ووٹ ان کو میں دوں جو آ سکتے ہیں. اس وقت یہ ڈٹرمن ہوگا. ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. لیکن ہمایوں صاحب کے تجزیے تو میں یوں لگا کہ بیسیکلی پنجاب میں جو الیکشن پڑھنا ہے وہ آپ کے اور عمران خان کے درمیان پڑھنا. ان کا تو انہوں نے بس کہہ دیا جی کہ آپ نے یہ کہہ رہے کہ عوام کی طرف دیکھنا ہے. تو کیا یہی ٹرینڈ ہمیں کہ عمران خان جس کو آپ نے کبھی خاص ہی نہیں ڈالی تھی اب وہ اس بریکٹ میں ہے نا؟ الیکشن جو ہے نا، الیکشن جب تک، جیسے ابھی ہمایوں نے کہا کہ جنرل الیکشن جب تک نہیں آتا تو ووٹر بڑے رومانسز کا شکار ہوتا ہے، بڑا آئیڈیلسٹ ہوتا ہے، وہ بہت سے اپنے چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے. جو ہی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے اور ملک میں تبدیلی کی ایک اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے تو وہی جو ایک آئیڈیلزم ہے اور وہ جو ایک بہت رومانس ہے اس کے اندر ایک پریگمیٹزم کا کیلکولس آ جاتا ہے. ٹھیک. اور ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ میرے ووٹ کے ساتھ کیا تبدیلی آئے گی. کیا میں اس کینڈیڈیٹ کو اگر ووٹ دے رہا ہوں تو یہ جیت سکتا ہے؟ کیا اس کینڈیڈیٹ کو میں ووٹ دے رہا ہوں، اس پارٹی کو دے رہا ہوں، یہ حکومت میں آ سکتی ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے اگر میں اس پارٹی کو ووٹ دے رہا ہوں تو دراصل میرا ووٹ ٹرانسفر ہو کے کسی اور کو چلا جائے؟ ٹھیک. دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا عمران صاحب کا ایک وہ آئی، چونکہ اس زمانے میں نواز شریف صاحب 2-3 مہینے ہیلتھ کی وجہ سے ملک سے باہر تھے، ہم ری آرگنائزیشن میں تھے، ایک لال تھا تو اس میں ایک وہ نکلے. اب ابھی بھی ری آرگنائزیشن لیکن اب ہو گیا مکمل تقریباً اسی مہینے ہو گیا، مرکز کا ہو گیا، صوبوں کا بھی ہم نے شیڈیول بنا لیا تو یہ وی ول بی اوور. لیکن میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگلا الیکشن بنیادی طور پہ تبدیلی کے لیے ہوگا. عمران خان صاحب کے بارے میں خود وزیر اعظم فرما چکے ہیں کہ اپوزیشن کو ہم نے ڈینگی اور عمران خان دیا ہے. جو ووٹ عمران خان صاحب کو جائے گا دراصل وہ زرداری صاحب کو فائدہ دے گا. وہ پیپلز پارٹی بہت کاؤنٹ کر رہی ہے ان کے اوپر کہ عمران خان صاحب جو ہیں پی ایم ایل این کے ووٹ تقسیم کریں گے اور شاید ہمیں 15-20 سیٹیں اور مل جائیں اس چکر میں. لیکن ووٹر جو ہے وہ بھی بہت باشعور ہے. جب آخر میں الیکشن کا آخری مرحلہ آئے گا تو وہ اپنے ووٹ کو یہ دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں انوٹنگلی اپنے ووٹ کا غلط استعمال کر لوں. چونکہ آپ کو یاد ہوگا 93 کے اندر جب جماعت اسلامی کا اسلامک فرنٹ تھا تو تقریباً 70% جماعت اسلامی کے ووٹر آخری وقت میں سوئچ کر گئے تھے، اور جماعت اسلامی کا بڑا پکا ووٹر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ فرنٹ کو ووٹ دے کر ہم ووٹ سپلٹ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو پہنچ جائے گا. اور بریک کے بعد if you allow me بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں تو اس الیکشن کے حوالے سے پاکستان میں اساسی ٹرینڈز کا تجزیہ کر رہے ہیں. کس کے پاس جانے کی امید ہو سکتی ہے اگلی حکومت؟ تبدیلی والے ٹرینڈز ہیں یا وہی تسلسل والے ٹرینڈز ہیں؟ اسٹے ٹیونڈ.